من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی ایک بار لگ سیدھا ہو لین دو، دیکھو پھر تسی انشاءاللہ تعالی، ہاں مسجد تے ہر مسلمان نے مرنے تو پہلے بنوانی ہے، خدا دا نہ ہے پہلے ہی بہت مسجدہ نے نمازی بناؤ، جو کہ نا میں نے مسجد بنوانی ہے اس کو کہ مسجدیں زیادہ ہیں یار، نمازی بناؤ، موحدین بناؤ، ایفرٹ پٹ کرنی ہے اس پہ کرو۔ تو اس وقت تو یہ بڑا قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ایک بار اللہ میرا ہاتھ کھول دے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں، بخلوا بہ، تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کرتے، اور یہ آج تک یونیورسل ٹروتھ ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب روش ہے، رمضان میں افطاریاں کرا دیں گے بڑے لیول کی۔ اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے، کبھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے آپ نے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی اللہ نے بے حسابہ دیتا ہے، اسی بھی حساب تو بغیر اللہ کی راہ خرچ کرنا ہے۔ اپنی طرح سے یہ نیکی بتا رہے ہیں، بے حسابہ خرچ کرنے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے حساب کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے، اور اس کے اوپر عزت میل کر رہے ہیں۔ تو ان سے آپ پھکی کے طور پہ یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے؟ یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے، یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو۔ بے حسابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز حساب و کتاب کے بغیر رکھی ہے؟ نمازیں تو 5 رکھی ہیں، ہر نماز کی رکعت مخصوص کی ہے۔ آج کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھے، اس کی 2 بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو 2 ہو جائیں گی اور 1 فالتو ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے تینوں فارغ، کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں، فالتو پڑھ کے بھی فارغ، کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھائی، طواف کعبہ کے چکر ہیں جو 7 ہیں، ایک بھی کم ہو جائے طواف نہیں ہوتا، ایک رکعت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی، سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے، فرائض کی کوتاہی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنا کاروبار تو حساب و کتاب میں کرو، ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو، پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا، اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر حساب دے خرید ہے، حساب کرنا پتہ لگے، اور حساب یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر، سوائے جو انفراسٹرکچر کے یا مشینری کے، جو پروڈکٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے، خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا ادویات رکھی ہوئی ہیں، سب کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں فرنیچر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے، ہوٹل ہے تو ان کے برتنوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کمائی پہ ہوگی، لیکن جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے نا جتنی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے۔ اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے، اس کاروبار کے اندر کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے، تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے، بیچنے کے لیے نا، چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنائے بیچیں، تو سب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کہتے نہیں کیلکولیٹ نہیں کی، اور یقین کریں اگر زکوٰۃ صرف کیلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نا، پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی چیریٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں، لیکن یقین کریں ان کی آپ زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں نا تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے، بڑی تھوڑی رقم ہے۔ 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے، جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ بھی تھوڑی ہے، لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ زکوٰۃ، 250 لاکھ ہر سال نکالنا پڑے۔ 1 لاکھ نہیں سرکار،
2 लाख नहीं, 250 लाख 1 अरब के ऊपर निकालना पड़े। और पाकिस्तान में तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनके एसेट्स अरबों में हैं। यहां तो सरकार अरबों डॉलर में है। हाँ, आपके कई बड़े ऐसे हैं जिनके एसेट्स 3 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर हैं। आप 1 अरब डॉलर के पीछे IMF की मिन्नतें मारते हैं। यहां लोगों के अपनी जाती एसेट्स वो 1 अरब डॉलर है। 1 अरब डॉलर अगर किसी का मालियत है तो 2.5 करोड़ डॉलर देगा वो, और रुपयों में इसको कन्वर्ट करें तो जाके 500 अरब रुपया बन जाएगा। तो खर्च करो, बंदे लबो, बंदे मुक जाएंगे जनाब, ते पैसा नहीं मुकन लगा। लेकिन लोग नहीं खर्च करते। जितने फैक्ट्री ऑनर्स हैं, और सरकार आम छोटी फैक्ट्रियां जो है ना, उनमें ना जो मशीनें लगी हैं वो करोड़ों के मल्टीपल में होती हैं, लाखों में कोई भी मशीन नहीं है। जी 2.5 करोड़ दी ली सी, 10 करोड़ दी जर्मनी तो मंगवाई सी। आप कहेंगे यार ये तो मशीन ही कोई 1 अरब रुपए की लगी हुई है, तो बिजनेस उसके ऊपर हजारों में तो नहीं हो रहा होगा। जहां अरबों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं तो बिजनेस भी करोड़ों का होगा। बंदा हैरान रह जाता है। हाँ, गैर मुस्लिम जो आके यहां कारोबार कर रहे हैं वो एक एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। कोई नहीं बता सकता कि कभी KFC या मैकडोनल्ड वालों ने 1 रुपया भी टैक्स का खा दिया हो। हर चीज उनकी रिटर्न रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर बने हुए, वो कर नहीं सकते। वो बिल बनाना होता है उन्होंने। ये तो आपके मसले हैं ना कि बिल ही नहीं बनाते। एक एक चीज का बिल निकलता है, पैरेलल में कैलकुलेशन होके टैक्स लादा होता है। और मुसलमान जो है वो कहता है बेसाबा दे जी अल्लाह की राह से, यानी वो उल्टा अपनी कमजोरी को भी अपनी खूबी बना के पेश कर रहा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन लोगों की रविश ये है कि ये लोग अल्लाह की राह में देते हुए शर्माते हैं। हालांकि पहले ये बड़ा बुलंदो बाग दावे किया करते थे कि हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। वतवल्लौ वहुम मुरिदून, फिर वो रूगर्दानी करके जब अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, और वो है ही मुंह फेरने वाले। फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, तो इसका रिजल्ट अब अल्लाह ने कहा कि हमारी तरफ से अब ये इनको इनाम मिल रहा है। इनके ऊपर ऐसी लानत पड़ गई है कि अल्लाह ताला ने बसबब इनकी इन हरकतों के इनके दिल में निफाक को बिठा दिया। इला यौमि यल्क़ौना, उस दिन तक जिस दिन ये अल्लाह से मिलेंगे, यानी क़यामत तक अब इनका दिल पाक नहीं होगा। यानी ये अल्लाह की राह में खर्च ना करना ये मुनाफिकत की अलामत है। क्यों यार? अल्लाह को वो देगा जिसका अल्लाह पे यकीन है कि ये मुझे खर्च किया हुआ माल 700 गुना करके आखिरत में लुटाया जाएगा। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा पी लिया या पहन के बोसीदा कर दिया, बाकी तो तेरे वरसा का माल है। फिर हुजूर ने वो आयात तिलावत की, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया इंसान के 3 दोस्त हैं, कब्र में एक ही जाता है, वो उसके आमाल है, और उसके रिश्तेदार और माल ये कब्र से बाहर ही रह जाते हैं। और वो जो हदीस थी ना, नबी इस्लाम फरमाया कि इंसान का माल वो है जो उसने खा पी लिया या पहन के बोसीदा किया, उसमें ये भी अल्फाज हैं या आखिरत में भेज के अपने लिए स्टोर कर लिया क़यामत के दिन के लिए। यानी जो आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो भी आपका माल है, वाकई आपके वरसा का माल है। यानी अपने हथी खर्च करके जाओ, कहते हैं मैं अपने हथी कर जावा लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए, यानी ये अजीबो गरीब यहाँ मुहावरे बोले जाते हैं ना कि मैं अपने हथी ये काम करके जावांगा, तो अपने हथी भाई अल्लाह की राह भी दे के जाओ जो थोड़े काम आना है। जो सही मुस्लिम में हदीस है, मुर्दे को 3 अमाल का सवाब ही पहुंचता है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कोई सदका जारिया का काम किया या इल्म की बात या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। तो ये अल्लाह के डिवाइन बैंक में जो जमा करवाता है, तो ये कौन करवाएगा? जिसे यकीन है कि आखिरत है, अल्लाह ने मुझे बदला देना है। फिर इंसान तो ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत के लिए जोड़ेगा। कंजूस कौन होगा? जिसका अल्लाह पे यकीन नहीं होगा, वो दुनिया के लिए जोड़ेगा। इसीलिए निफाक की अव्वलीन अलामतों में से एक चीज़ वो है माल की कंजूसी करना। इस पे डॉक्टर इसराज साहब बड़ा प्यारा जुमला बोलते थे कि निफाक का इलाज है इनफाक। निफाक से पहले अलिफ लगा देना तो बन जाता है इनफाक। इनफाक कहते हैं अल्लाह की राह में खर्च करना।
نفاق، منافقت، اس کا علاج انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور حقیقت بات ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں بڑھتی ہے، رجوع اللہ بھی بڑھتا ہے، آخرت کے لیے وہ آخرت اورینٹڈ وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جی جب مال آپ خرچ کریں گے جس ہستی کے لیے تو پھر آپ اس سے آخرت میں امید لگائیں گے. اور جو مال جوڑنے والے ہیں بڑے بڑے بظاہر دیندار لوگ ہیں لیکن کنجوس ہیں، زکوٰۃ نہیں پوری دیتے، وہاں پہ آگے کنجوسی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی منافقت چلے گی قیامت کے دن تک. بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دنیا میں جھوٹے نعرے لگاتے تھے، جھوٹے دعوے کرتے تھے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راز جو چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے اور ہر سرگوشی کو. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، تمام چھپی ہوئی باتوں کا، غیب کا جاننے والا ہے. اب یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک واقعے کی طرف جو آگے ذکر ہونے لگا ہے. الذین یلمزون المطوعین، جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کامل الایمان مومنین پر، جو خوشی خوشی من المؤمنین اہل ایمان میں سے، فی الصدقات، جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں. ظاہر ہے خود کنجوس ہیں. اب ایک کنجوس امیر آدمی جب دیکھے کہ ایک دہاڑی داڑ بندہ غزوہ تبوک کے موقع پر صدقہ اور خیرات کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کو ملامت بعد میں کرنی ہے، پہلے اسے خطرہ پڑ جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو، وہ ایک صحابی تھے نا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، انہوں نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، ایک مٹھی صرف کھجوروں کی ملی اسے معاوضہ. اس نے آ کے حضور کو کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غزوہ تبوک پہ جو آپ اپیل کر رہے ہیں نا، میرا بھی حصہ ڈال لیں. ٹھیک ہے. تو یہ منافقین کھڑے مذاق اڑا رہے تھے کہ جی اتنی مٹھی سی کھجوروں سے کیا فرق پڑ رہا ہے. اور حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے وہ مٹھی جو ہے نا، وہ جتنا ڈھیر تھا نا اس کے اوپر یوں بکھیر دیا. آپ نے فرمایا اس سب پہ وزنی ہے. سرکار جس کے پاس ہے ہی 5 روپے اور وہ 5 کے 5 اللہ کو دے دے، اور جس کے پاس 5 ارب روپے وہ 5 کروڑ بھی دے، ان 5 روپے کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے ہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. تولنے میں تو وہ کھجوریں زیادہ ہیں، گننے میں تو ظاہر ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن تولنے میں وہ سارے سامان پر بھاری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا یہاں پہ اشارہ کیا. یہ پھپتیاں کستے ہیں کہ یہ اس سے ایک کھجور کی ایک مٹھی سے کیا بنے گا، لیکن اس کی تو کل کائنات ہی یہی تھی. اس نے اسپیشل مزدوری اوور ٹائم رات کا لگایا، اس لیے کہ میں بھی، ظاہر ہے وہ بیچارے نے اتنا ہی کیا نا، اس نے رات کے وقت مزدوری کی، دن کے وقت تو وہ کرتا تھا بس جو کماتا تھا اپنے اہل و عیال پہ لگا دیتا تھا. تو اس نے اوور ٹائم لگایا کہ چلو یار میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں. رضی اللہ عنہ. آمین. والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشقت کی مزدوری کر کے. فیسخرون منہم، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے. یعنی یہ سختی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا